ایریزونا کے صحرا کے دل میں ایک پراسرار کہانی جو امریکی سرحد جتنی پرانی ہے، یہ گولڈ، مسٹری اور گمشدہ ڈچ مائن کے نام سے مشہور خزانے کی کہانی ہے۔ آخرکار یہ گولڈ مائن کس جگہ ہے؟ دوستو، اس گولڈ مائن کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دی لاسٹ ڈچ مینز مائن امریکہ کے نارتھ ویسٹرن علاقے میں چھپی ہوئی گولڈ کی ایک کان ہے۔ دنیا کے نقشے پر اس گولڈ مائن کی لوکیشن ایریزونا کے مشرق کی جانب اپاچی جنکشن کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں بتائی جاتی ہے۔ اس کان کی تلاش کی امید لے کر بہت سے لوگ اپنے اپنے سفر پر تو نکلے، لیکن آج تک واپس نہ لوٹ پائے۔ اس گولڈ مائن کے بارے میں بہت سی مسٹریز سننے کو ملتی ہیں، جیسے کہ ان پہاڑوں میں موجود میگنیٹک ویوز جو ڈائریکشنز بتانے والی کمپاسز کو خراب کر دیتی ہیں۔ ان پہاڑوں پر سردیوں میں شدید ٹھنڈ اور گرمیوں میں موسم صحرا کی تپش کی طرح گرم ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں کی زمین سے بلندی کی وجہ سے ادھر موبائل فونز کا استعمال بھی ممکن نہیں۔ یہ تمام جانکاری حاصل کرنے کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ آخرکار کون سا انسان اس سیکرٹ جگہ پر کامیابی سے پہنچ سکا ہوگا؟ اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 1800 کی دہائی میں جانا پڑتا ہے، جب جیکب والٹز جو کہ ایک جرمن تھا، اس کا خواب تھا کہ اسے بہتر زندگی حاصل کرنی ہے، اور اسی خواب کو سچ کرنے کے لیے وہ امریکہ منتقل ہوا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ان پہاڑوں میں موجود اس سیکرٹ گولڈ مائنز کو کھوج نکالا، اور اس گولڈ مائن کا نام ڈچ مینز گولڈ مائن بھی اس کے نام سے رکھا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے زیادہ سونے کی دریافت یعنی کہ گولڈ مائننگ کی جاتی تھی۔ اس دور کو گولڈ رش ایرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جیکب والٹز اپنے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے ایریزونا کے علاقے کی طرف راغب ہوا۔ ایک تجربے کار گولڈ مائنر کی حیثیت تو اسے پہلے سے ہی حاصل تھی۔ اس علاقے میں گولڈ مائننگ کا کام سٹارٹ کیا۔ ساتھ میں کام کرنے والے دوسرے گولڈ مائنر سے اسے ان پہاڑوں میں چھپے سونے کی کانوں کی انفارمیشن ملی۔ اصل میں یہ گولڈ مائنز ایک زمانے میں ادھر گولڈ تلاش کرنے والی پیرلٹا فیملی کی دریافت کردہ تھی، اور ان سے بہتر ان کی لوکیشن کو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس علاقے میں رہنے والے اپاچی ٹرائب نے پیرلٹا فیملی کو گولڈ مائننگ کرتے ہوئے قتل کر دیا، اور اس خاندان کا صرف ایک بچہ ہی زندہ چھوڑا۔ محتاط اندازے کے مطابق اس بچے کی اگلی نسلوں میں سے کسی نے اس پہاڑی سلسلے میں گولڈ مائنز کی موجودگی کا پتہ جیکب والٹز کو دیا تاکہ اپاچی ٹرائب سے بدلہ لے سکے۔ لیکن یہ سب اندازے ہی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ تمام انفارمیشن کے بعد جیکب والٹز ان پراسرار پہاڑی سلسلے میں چھپی گولڈ مائنز کو دریافت کرنے کے لیے گھر سے نکل چکا تھا۔ ان پہاڑوں میں موجود پیرلٹا فیملی نے ان گولڈ مائنز کو دریافت کرنے کے لیے پورے علاقے میں پیرلٹا سٹونز کے ذریعے نشانات چھوڑے ہوئے تھے، جن کا پتہ کسی طرح جیکب والٹز کو بھی تھا۔ اس کا سفر کوئی آسان نہ تھا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلہ بہت سے خطرات سے لیس تھا۔ جیکب والٹز کو ادھر کھو جانے کا بھی خطرہ تھا، اور سخت حالات اور ہر قسم کے خطرات نے اس کا امتحان بھی خوب لیا۔ بالآخر یہاں پہنچنے اور ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرنے کے بعد گولڈ مائن کے داخلی دروازے کے سامنے جیکب والٹز نے خود کو پایا۔ کان سونے سے بھرپور تھی اور ان پہاڑوں میں چھپی بے شمار دولت کی تصدیق کرتی تھی۔ گولڈ مائن کی تلاش میں والٹز کو اس سے پہلے گولڈ کی تلاش میں آنے والے لوگوں کی ہڈیاں اور باقیات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس تمام علم کے ساتھ کہ والٹز کو گولڈ کا ذخیرہ مل چکا ہے، اس نے احتیاط کے ساتھ گولڈ کا کچھ حصہ نکال لیا اور احتیاط سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کے سفر پر اپنے خفیہ نشانات لگاتے ہوئے اور مزید آنے والے لوگوں سے ان نشانات کو چھپاتے ہوئے بالآخر وہ کامیابی سے واپس آ گیا۔ ڈچ مین نے نہ صرف اپنے ساتھ گولڈ لے کر آیا، بلکہ گولڈ مائن کی کھوئی ہوئی کان کا راز بھی اپنے ساتھ لایا۔ اس نے اپنی دولت اور گولڈ مائن کی لوکیشن کو راز ہی رکھا اور علاقے میں رہنے والے دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ بالآخر 25 اکتوبر 1891 کو صبح 6 بجے کے قریب فینکس ایریزونا ٹیریٹری میں جیکب والٹز نے اپنی آخری سانسیں لی۔ اس وقت وہ جولیا تھامس نامی عورت کے گھر موجود تھا جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جیکب نے مرنے سے پہلے جولیا کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بستر کے نیچے ایک ڈبے کو کھول کر دیکھ لینا، اور اس میں جو موجود ہے وہ خود جولیا اپنے پاس رکھ لے۔ جیکب والٹز کی موت کے بعد جب جولیا نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں سے بے تحاشا گولڈ ملا، اور ساتھ میں موجود ایک ڈیتھ نوٹ جس میں گولڈ مائن تک کا راستہ موجود تھا۔
इस रास्ते की तलाश करने के लिए जूलिया थॉमस ने अपना सारा पैसा लगा दिया, लेकिन बिल आखिर नाकाम हो गई। हफ्तों की बेनतीजा तलाश के बाद वो बेसहारा और शिकस्त खाकर वापस आ गई, और यह राज हमेशा के लिए राज ही बनकर रह गया कि आखिर वो गोल्ड जो इस बॉक्स से मिला था, जेकब वॉर्ड्स ने उसे किस तरह और कहां से हासिल किया। जेकब वॉर्ड्स के बारे में तारीखी एविडेंस बताते हैं कि वो एक हकीकी शख्सियत था, कोई कहानी नहीं। उसका नाम मर्दमशुमारी में भी जाहिर होता है, जो जर्मनी से अमेरिका मुंतकिल हुआ था। उसकी मौत का सर्टिफिकेट भी मौजूद है और इसमें नमूनिया को मौत की वजह बताया गया। खैर, डचमैन्स लॉस्ट गोल्ड माइन के इस राज की तलाश में बहुत लोग बरसों से निकल रहे हैं, पर कोई भी कामयाब ना हो पाया। जॉर्ज जॉनस्टन नामी एक शख्स ने 1950 में अपनी तलाश का आगाज किया। 30 अगस्त 2017 को 97 साल की उम्र तक इस जद्दोजहद के लिए वक्फ रहने वाले उस शख्स ने बताया कि इस पहाड़ी सिलसिले में पानी की शदीद कमी है, गैर मुतवक्के मौसम और अपाची ट्राइब से आज भी खतरात लाहक हैं। उसने 2016 में एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब वो इस सफर में अपने 2 बेटों के हमरा था तो मुसलसल इस पहाड़ी सिलसिले में इसका ताकुब किया जा रहा था, लेकिन उसे पता ना चल सका कि कौन उनको चेस कर रहा था। कुछ लेजेंड्स जिनमें एसटी कोनास्टा का नाम भी आता है, उनके मुताबिक तो जेकब वॉर्ड्स ने अमेरिका को $250,000 मालियत का गोल्ड फरोख्त किया और मरते वक्त उसके पास $1500 का सोना उसके नाम पर पड़ा था, और जेकब वॉर्ड्स का इंतकाल सैलाब में आने वाली बीमारी के जरिए हुआ था। खैर, जेकब वॉर्ड्स के बाद से अब तक बहुत से लोग इस गोल्ड माइन की तलाश में मौत के घाट उतर चुके हैं। मरने वालों में सबसे ऊपर एडोल्फ रुथ का नाम आता है, जो इस सफर में निकला तो हिम्मत बांधकर था, लेकिन उसको मुर्दा हालत में कई दिन बाद खोजकर निकाला गया। उसकी खोपड़ी में 2 गोलियों के सुराख भी मौजूद थे। उसकी लाश 6 माह के बाद दरियाफ्त हुई। 1947 में अपना सफर शुरू करने वाले जेम्स, जो एक रिटायर्ड फोटोग्राफर थे, वो अपनी इस तलाश के दौरान लापता हो गए और कई साल बाद उसकी लाश बगैर सर के मिली। जैसी कैपिन नवंबर 2019 के आखिर में नेशनल फॉरेस्ट में लापता हुई और 2012 में इसी इलाके में उसकी लाश मिली। द लॉस्ट डचमैन्स माइन का ये राज अब तक राज ही है, और न जाने और कितने गोल्ड एक्सप्लोरर्स की जान लेगा। इसके साथ हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।